چرخ تیرے ظلم کی کچھ انتہا نہیں، یہ سچ ہے کہ کسی سے بھی تو نے وفا نہیں، لیکن بتا دے کیا تجھے خوف خدا نہیں؟ یا فاطمہ سے بھی تجھے، یا فاطمہ سے بھی تجھے شرمایا زہرا کی خبر نجدیوں نے دادیا، سچ یہ کہ گاوے، سچ تو یہ ہے کہ گاوے، سچ تو یہ ہے کہ گاوے، کعبے کو ڈھایا مرقد زہرا جو ڈھا دیا، کعبہ نہیں تھا عرش خدا تھا گرا دیا، یہ ظلم وہ ہے جس کی کوئی نہیں انتہا، پروردگار عظمت زہرا گواہ، نازل بلا پہ کوئی آسمان سے جلدی مٹا دے، جلدی مٹا دے خدا، جان رسول قاسم داور فاطمہ، شوہر جس کا ساقی کوثر و فاطمہ، شپر مصطفیٰ کی جو مادر و فاطمہ، پہلو پا جس کے ہے، پہلو پا جس کے ہے گرا، پہلو پا جس کے ہے گرا، تلوار اور پہلو زہرا ہزار ہے، پشت مبارک کے ذریعہ موت روزن کو جاتی تھی زہرا پہ بکا، افسوس اس جلیلے کو بھی امت نے ڈھا دیا، سائے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوا، یہ خضر فاطمہ کے یہ خضر فاطمہ کے آج اس کے کہنا چاہیے کہ جو کربلا ہیں جناب لائق علی صاحب اور ان کے معاونین کی جانب سے یہ احتجاجی جبل پر عمل ہوتا ہے جو یہ عنایت بہادر سے، اور یہ احتجاج بسلسلے انہضام جنت الوفی ہے جو گزشتہ 100 سال سے مسلسل جاری ہے۔ وہ ظلم میں نے نشان کیا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ظلم ہی کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو انسانیت کے نام پر ایک ایسا ذبح ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ پھر سے جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو جائے، اور یہ ہمارا جو احتجاج ہے اسی سلسلے میں ہے، اور ہمارا مسلسل اصرار یہ ہے کہ یہ تعمیر کیا جائے پھر سے روڈوں کو، لیکن جو بات اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام جنہیں کرنا تھا وہ بہرحال شیطان صفت لوگ تھے، انسان تو کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کا تعلق جو ہے کسی مذہب ملت مسلک سے نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج ہم جو کر رہے ہیں یہ صرف ایک فرقے کی جانب سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ آج کی اس دنیا میں جو بڑی مادیت کی طرف جا رہی ہے، ایسے حالات میں یہ دلیل ہے کہ انسانیت ابھی باقی ہے، اور اس کا تعلق انسانیت سے۔ دنیا کا کوئی مذہب کوئی مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قبور کی بے حرمتی کی جائے، اور بالخصوص تعلیمات اہل بیت میں
تفصیل کا موقع نہیں ہے، زحمت بالکل آپ کی تمام ہے، کیونکہ اور بھی علماء و ذاکرین کتاب فرمائیں گے۔ تعلیمات اہل بیت میں اس بات کی جانب مسلسل اصرار کیا گیا ہے کہ قبور کی اور میتوں کی، جسے کہا جائے جنازے کی تعظیم کی جائے، ان کی بالکل بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ خلاف مذہبی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ دشمنی اہل بیت میں زمانے والوں نے قبور ہی نہیں بلکہ لاشوں کو بھی پامال کیا، ان کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ لیکن بہرحال اس بات پر پوری دنیا کو ایک ساتھ بولنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ وہاں ہر طرف خاموشی ہے اور ایک فرقہ ہے جو مسلسل اس بات پر احتجاج کر رہا ہے۔ قبروں کی عظمت اور اہمیت کے اندازے کے لیے میں ایک بات عرض کر کے میں تمام کر دوں۔ اب کس قدر یہ بات افسوس کی ہے، آپ سوچیں، آپ دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ کچھ قبور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایک کپڑا ڈھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حضرات جو ہے عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کریں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، کوئی عالم کی خبر ہے، کسی ذاکر کی خبر ہے، یا کچھ جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں ان کی قبور ہوتی ہے، تو ان کی خبر کا یہ احترام ہے کہ ان کی خبر خالی نہ رہنے پائے، بلکہ اس سے کم از کم ایک کپڑے کا تو سایہ ہو جائے تاکہ دنیا کو فرق معلوم ہو۔ تو جو دین کی خدمت کرے ان کی خبر کا یہ اہتمام ہے، اور جو خود مجسم دین ہو، جو مجسم دین ہو، جن کے گھر میں دین آیا ہو، جن کے گھر میں دین پروان چڑھا ہو، جن کی قربانیوں سے آج تک ہی نہیں قیامت تک دین باقی رہنے والا ہے، ان کی قبور کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اور جو دردناک منظر ہوتا ہے، میں ایک منظر رد کر دیتا ہوں، جو گئے ہیں پروردگار انہیں بار بار پہنچائے، جو نہیں گئے ہیں جلد سے جلد پہنچے ہیں۔ وہاں جا کر جب صحنے روضہ رسول میں ٹہر کر دیکھیں تو صرف کچھ نہیں کرنا ہے، ایک طرف رخ کر کے دیکھیں تو نبی کا روضہ ہے، جہاں رات کو بھی دن بنا دیا گیا ہے، اتنی روشنیاں اور اتنا اجالا ہوتا ہے روضہ رسول پر۔ وہیں ٹہرے ٹہرے اگر آپ پلٹ کر بقیع کی جانب دیکھیں تو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ بابا کی خبر کے لیے تو اتنا اہتمام کیا گیا، اور انہی کے جگر کے ٹکڑے، انہی کی بیٹی، اور اسی کے ساتھ ان کو فرزندان بھی ہے، امام حسن چوتھے، پانچویں، چھٹے امام، اور عظیم ہستیاں شہزادی ام البنین جیسی خبر، ان سب کی خبریں بے سایہ پڑی ہیں۔ دن بھر کی دھوپ گزرتی ہے، رات روز گزرتی ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر غیر انسانی مظاہرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہمیشہ یہی رہا ہے اور رہے گا کہ جلد سے جلد ہماری کوششیں تو جاری ہے کہ جلد سے جلد یہ روزہ تعمیر ہو، اور خدا ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم ان روزوں کی تعمیر میں حصہ بھی لیں اور وہاں کی زیارت بھی کریں۔ السلام علیکم۔ نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے، ایک لوتی بیٹی رسول کی جس کے روزے کو مسمار کیا گیا۔ اگر تم واقعاً کلمہ گو ہو تو آؤ آ کر اس احتجاج میں شامل ہو اور اپنے آپ کو رسول کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کے روزے کو مسمار کیا گیا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ رسول کو اگر منہ دکھانا چاہتے ہو، اگر تم واقعاً سچے کلمہ گو ہو تو آؤ اس احتجاج میں شامل ہو اور اپنے آپ کو روز محشر رسول کے سامنے کھڑے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اصحاب رسول کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ صحابی پہ ایمان رکھتے ہیں تو اصحاب کی قبروں کو توڑا گیا، اگر آپ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی بیٹی کی قبر کو توڑا گیا، اگر آپ اماموں پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ العین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب مبین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دو اے رسول کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کیوں نہ ہو باطل کو تو فنا ہی ہونا تھا۔ آج بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ ہم یہ احتجاجی جلوس میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکے حشر کے میدان میں کہ شہزادے جنہوں نے
آپ کے روزے کو مسمار کیا، ہم ان کے خلاف اس زمین پر جہاں کہیں پر بھی زندہ رہے ہم آواز احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا تعلق حق کے ساتھ ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ کریں، اپنے اپنے قبرستانوں میں جا کر اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھیں، اگر کوئی ایک ذرہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے یا کوئی تختی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو کس طرح سے انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بابا کی قبر تھی، یہ کیوں اس پر سے ذرہ ہٹایا گیا؟ جب یہ حال اپنے لیے ہے تو سوچے وہ کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام، جو رسول کے جگر کا ٹکڑا، رسول کی روح، رسول جس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ جس نے شہزادی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 100 سال ہو گئے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ہم نہیں کہتے کہ تم بناؤ، نہ تمہارے نجس پانی کی ضرورت ہے نہ تمہارے نجس ہاتھوں کی ضرورت ہے، ہمیں صرف بنانے کی اجازت دے دے، ہم پانی لے کر آئیں گے، گارا لے کر آئیں گے، اینٹ لے کر آئیں گے، ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں گے جب تک کہ شہزادی کا روزہ نہیں بنتا۔ جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ استعمال کرے، جو آواز کو بلند کر سکتا ہے وہ آواز کو بلند کرے، جو تحریراً لکھ سکتا ہے وہ لکھے۔ کوئی اگر جا کر کہیں پر اپنے آپ کو UN میں لیٹر پیش کرتا ہے تو پیش کرے، کوئی گورنر سے مل سکتا ہے تو وہ جا کر اب گورنر کے سامنے ملاقات کرے، بتائے کہ یہ صرف ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ کائنات کے جو آخری نبی ہیں، جہاں پر نبوت تمام ہو چکی ہے، جو یہ نبی آئے ہیں تمام انسانوں کے لیے نبی ہے، یہ نبی کی بیٹی کا کیا حال کر دیا۔ اور وہیں پر آپ جاتے ہیں، دیکھیں خیر خدا سے ڈرے، وہ آواز ہے، وہ آواز اٹھے گی اور ایک ایسا طوفان آئے گا کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم یہ احتجاج کر کے بتا رہے ہیں کہ جو بھی حق کے خلاف آیا وہ باطل پرست طاقت ہے، کہیں پر بھی ہو، کوئی ملک میں ہو۔ ہم نے درس لیا کربلا والوں سے، ہم نے درس لیا حسین ابن علی سے، جنہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو کتنی ہی تعداد میں ظالم باطل پرست تعداد ہو لیکن حق اگر تنہا ہو، 72 ہو اور کم ہی کیوں نہ ہو، حق کی جیت ہوگی۔ یزید کے پاس سب کچھ تھا، لاکھوں کی تعداد میں اس کا لشکر، عسکر، دولت، تیر، تلوار، تبر سب کچھ تھے۔ روایت کہتی ہے 9 لاکھ تلواریں تھی جو ایک حسین ابن علی کے سجدے کو روک نہ سکی۔ ہم کو تعداد کو دیکھنا نہیں ہے، کربلا نے ہم کو سکھایا ہے کہ حق میں اگر ایک ہی کھڑا ہو جائے تو وہ پوری امت کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حق والے نہیں دیکھتے کہ کون سامنے ہے اور کون، یہ دیکھا جاتا ہے حق پر کون ہے۔ تو ہماری آواز کو پہنچایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آواز احتجاج کو بلند کر رہے ہیں، شہزادی کے روزے کو پھر سے تعمیر کرنا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اپنی آنکھوں سے شہزادی کے روزے کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں۔ سعود لانا سعود لانا سعود لانا
میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا، لیکن یاد رکھے جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں احساس ہے، اور جس میں محبت ہے، جس میں انسانیت ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور ہر مقام پر یہ کہے کہ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا باطل پرست طاقتوں کو۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈر تھا شہزادی سے، یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف روضے کی جانب اگر ہم جائیں یا دنیا آئے تو وہیں سے فیض ہوگا، نہیں نادانو، یہ بی بی کائنات کے قرے عرض میں جہاں کوئی محبت سے آواز دیتا ہے تو وہ بی بی چلی آتی ہے، اور ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، سارے قرے عرض میں جہاں مجلس ہوتی ہے شہزادی چلی آتی ہے، ہمارا گھر ہو مجلس ہو شہزادی چلی آتی ہے۔ جب بی بی آ جاتی ہے ہمارے گھروں میں حسین کے نام پر، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ سب ایک آواز ہو کر شہزادی کے لیے ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس وقت تک آواز اشتہاد کو بڑھاتے رہے اور بلند کرتے رہے جب تک کہ روزہ اللہ تعمیر نہ کر دے۔ دعا ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے بی بی کا روزہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں، اور جو کوئی احتجاج میں شامل ہو رہا ہے وہ حق کی جانب بڑھ رہا ہے، حق کی طرح وہ کار عمل انجام دے رہا ہے۔ مولا ان کو آباد و شاد رکھے۔ سعود پہ لعنت کو مسمار کیا گیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر رسول کو منہ دکھانا چاہتے ہو، روز محشر منہ رسول کو اگر دکھانا چاہتے ہو، اگر رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ رسول خدا تم سے کچھ کم کل کے دن یہ کہہ تو سکو تو یا رسول اللہ میں نے آواز بلند کی تھی آپ کی بیٹی کے روزے کی تعمیر کے لیے، لہذا ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول خدا کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے شرکائے جلوس احتجاج اور اے سامعین، یہ جو جلوس ہے یہ 8 شوال کی مناسبت سے، 8 شوال ہمارے لیے وہ ایک المناک اور سیاہ تاریخ ہے، بلکہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس پر سارے عالم اسلام کو تا قیامت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر انسانیت ہے تو انسانیت شرمسار ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، صرف جنت البقیع نہیں بلکہ جنت المعلی کو بھی مسمار کیا گیا، صرف جنت المعلی نہیں بلکہ وہ تمام آثار اسلامی جو پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والوں کی طرف منسوب تھے، وہ سارے آثار کو یکے بعد دیگر ختم کیا گیا۔ 1925 میں پہلے جنت المعلی کو مسمار کیا گیا، پھر اس کے بعد اندازہ لگایا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے کس گوشے سے آوازیں اٹھیں گی، لیکن سارے عالم اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو جب خاموش پایا تو 1926 کو آل سعود نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ احتجاج شیعوں کا احتجاج ہے، اس لیے کہ اس میں ان کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تھا، ان کے 4 اماموں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں تھیں، نہیں بلکہ 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول اور تابعین اور تبع تابعین کے قبور تھے جن کو مسمار کیا گیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہی، بلکہ آج بھی جب اس طرح سے کھلی ہوئی قبروں کو، ٹوٹی ہوئی قبروں کو لوگ دیکھتے ہیں تو کسی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ سارا عالم اسلام اپنے گھروں میں بڑی آرام اور آسائش کے ساتھ محو خواب ہے اور آرام کر رہا ہے، لیکن ہائے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو کہ آل پیغمبر ہیں، فاطمہ زہرا
جو رسول کی بیٹی ہیں ان کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے. آپ اگر دن کے وقت جاتے ہیں تو دھوپ کی تپش آپ کو محسوس ہوگی اور آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی. اگر آپ میں ذرہ برابر انسانیت ہے اور آپ اگر رات کو جاتے ہیں جنت البقیع میں تو عزادارو رونے کو دل مجبور ہوتا ہے, آنکھوں سے خون بہانے کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو کس طرح سے روشن پایا اور پھر جنت البقیع کی طرف دیکھا تو ایک تاریکی سی چھائی ہوئی دیکھی. اللہ اکبر, یہ ہمارا احتجاج ہے جو 101 برس سے مسلسل جاری ہے اور آنے والے تمام سالوں میں یہ احتجاج ہوتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ظلم ختم نہ ہوگا ہم ظالم کے خلاف اسی طرح سے آوازیں اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنی وصیت میں اپنے چاہنے والوں سے یہ فرما دیا کہ ظالموں کے خلاف رہنا, ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہونا, وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, اور مظلومین کا ساتھ دینا. تو یہ ہمارا سرہ امتیاز ہے, یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اعلان اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں. ظلم کے خلاف ہمارا احتجاج آج نہیں ہمیشہ جاری رہے گا اور خاص کر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی. آپ اندازہ لگائیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کائنات کی وہ مظلومہ ہے کہ جس پر حیات میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, جس کے گھر کو توڑا گیا, اور پھر اس کے بعد جب قبر دیکھی گئی تو دنیا کو قبر کا بھی محسوس نہ ہونے دیا, قبر میں بھی آرام سے رہنے نہ دیا گیا, قبر بھی توڑ دی گئی. بس آخری جملہ جو کہ فریاد ہے امام زمانہ کی, اس فریاد کو آپ سن لیں. آپ نے تو سنا ہوا ہے, بارہا آپ مجالس میں سنتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا کو علی غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے تھے, اور پھر جب سلمان نے پوچھا تھا کہ مولا اس طرح سے آپ کو چیخ مار کر روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تو امام نے فرمایا اے سلمان, بنت رسول نے بڑا غم چھپایا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, اور جب آج امام زمانہ بقیع پر نظر ڈالتے ہوں گے تو فریاد کرتے ہوں گے اور صیحہ کر کے گریہ کرتے ہوں گے. اب آخر میں دو احتجاج ہے ہمارے سامنے. پہلا جو احتجاج حکومت سعودی عرب کے سامنے ہم کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اگر ذرہ برابر تمہارے اندر شرم باقی ہے تو فقط تم اجازت دو, ہم رسول, آل رسول اور اصحاب رسول کے تمام اس جنت البقیع کو دوبارہ اسی طرح سے تعمیر کر دیں گے. اور دوسرا مطالبہ ہم اپنی حکومت ہندوستان سے کرتے ہیں کہ جن کے اثرات اتنے ہیں کہ آج وہاں دوسرے معابد بنائے جا رہے ہیں تو یقیناً اثر ڈالا جا سکتا ہے. ہمارا اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اثرات کا استعمال کرے تاکہ جنت البقیع کی تعمیر دوبارہ ممکن ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البقیع 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 البقیع. قال الله الحكيم في القرآن الكريم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. یہ احتجاج جو مسلسل 1 صدی سے جاری ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ دل قومیں ہیں اور بیدار قوم ہیں کہ ہم اس واقعے کو نہ بھولے ہیں نہ ہماری نسلوں کو بھولنے دیں گے, اور اس وقت تک یہ احتجاج ہوتا رہے گا جب تک جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی. یہ حکومت سعودی عرب سن لے اور محلوں میں عیاشیاں کرنے والے حج و عمرے کے پیسے سے سن لو, مکہ و مدینہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے.
لیکن فرمائیے گا انسان محترم، مکہ اور مدینہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اقوام متحدہ میں تمام اسلامی ممالک مل کر ایک پٹیشن ڈالے کہ مکہ اور مدینہ چونکہ تمام مسلمانوں کا ہے، لہذا اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اظہار محبت کر سکے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زہرا، 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 بہت باواز بنا۔ اللہم صلی۔ اب اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج، کوئی نہیں آ رہا، کسی کے نہیں آنے سے احتجاج رک نہیں جاتا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کے احتجاج میں آنے کی نہ آنے کی۔ دنیا نے دیکھ لیا 72 ایک طرف تھے، لاکھوں ایک طرف تھے، 72 کا پرچم آج تک بلند ہے، لاکھوں ایسے بکے ہیں، نہ قبروں کا بتا ہے نہ نسلیں۔ لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا۔ اب عزیزان محترم دو جملے اور آپ کی زحمت کا بات، چونکہ بہت سارے میرے دوست صحباب علماء تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور دو جملوں کی زحمت ہے آپ کو۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہندوستانی قوانین میں بھی یہ حق دیا گیا، انڈین کانسٹیٹیوشن میں، کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ ہم اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد دکن سے احتجاج اور آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور حکومت سعودی عرب تک اس احتجاجی جلوس کے ذریعے سے یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں جب تک ان آنکھوں سے بقی کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے۔ دو جملے سنیے گا، اتنی دیر آپ ساتھ رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، شہزادی اپنی دعا میں آپ سب کو یاد رکھے۔ جب بھی آل محمد پر ظلم کیا گیا، ان کے چاہنے والوں نے ان کے چہروں سے نقاب کھینچ لیا اسلام کا، ان کے چہروں سے نقاب کھینچ لیا۔ چلتا ہوا دروازہ جس نے گرایا تھا ہم نے اسے لعنت اللہ بنا دیا، اب اس کی نسلوں میں آ کر جناب زہرا کی قبر کو توڑنے والوں کے لیے ہم سب لعنت اللہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ اور یہ ہم جب خاموش نہیں بیٹھیں گے، آل محمد سے عشق کرنا، آل محمد سے محبت کرنا، آل محمد کو برقرار چاہنا ہماری عادت نہیں ہے، فطرت ہے، ہمارے خون میں علی، لگا میں علی، جان علی، روح علی، ایمان علی، افتخار علی، جان علی، ہمارے سروں کا تاج علی۔ آل محمد سے ہماری محبت یہ بے پناہ محبت کا اثر ہے کہ ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹا احتجاج کرو۔ توجہ فرمائیے گا، بہرحال ختم کر رہا ہوں، ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک دوبارہ جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ البقیع 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 البقیع۔ آئیے منتظم ہے، پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ خبردار کافر گمان نہ کرے کہ پرور کی شکل میں مہلت دی ہے، یہ حکومت ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک مہلت ہے کہ پروردگار عالم نے اسے یہ مہلت عطا کی ہے تاکہ آزمائے کہ وہ اپنی حکومت سے اور اقتدار حاصل ہونے کے سبب سے وہ قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اور اسی آیت کو شہزادی جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، ایک صلوات بھیجیے گا محمد میں کبھی آ جاتی تو اٹھ کر استقبال کرتے، جا کر
پیشانی کو چوم کر کہتے یا ابنتی فاطمہ انی اشم رائحتک الجنہ، اے میری بیٹی مجھے آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزو، اتنا چاہنے والا اللہ کا حبیب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب بیوی کے مزار کو بلڈوز کر دیا گیا۔ آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم، انسانیت شرما جائے۔ یہ افراد صرف مسلمان نے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی نہیں کہلا سکتے۔ انسان کیا جانور شرما جائے، ایسے انجام انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں۔ عزیزو، یہ احتجاج کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ یہ ایسا جرم کیا ہے انہوں نے کہ دوبارہ روزے تعمیر بھی ہو جائے، اس کے باوجود ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی، نہ ان کے لعنت میں کوئی کمی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، مدنی مختصر الفاظ کے ساتھ مسلسل علماء خطبہ سے خطاب کریں گے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ کسی ایک مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب عالمین کے لیے رحمت تھا، ان کی بیٹی بھی عالمین کی شہزادی ہے۔ جس کسی کے دل میں بھی انسانی دل ہے وہ آ کر اس احتجاج میں شامل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں اختتامی منزل پر آ جاؤں کہ جب مولا کائنات کو پتا چلا کہ شہزادی کونین کے مزار مقدس کو کھودا جائے گا اور اہل مدینہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی بنت رسول کی، اتنے غیظ و غضب میں آگے علی جلال کے عالم میں ذوالفقار کو بے نیام کر کے آگے علی باہر تلوار فضا میں لہرا کے کہنے لگے، اے اہل مدینہ، اے ظالموں، تم نے علی پر بڑا ظلم کیا، علی کے گھر کے دروازے کو جلایا، بنت رسول کے پہلو کو شکستہ کیا۔ علی ہر ظلم کو سہ چکا، لیکن اب اگر یہ ظلم ہو کہ کسی نے مزار سیدہ کا رخ کیا تو مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ میں فریاد کروں یا علی، ذرا ایک مرتبہ اسی جلال کے عالم میں آ جائیے، دیکھیے کہ آپ کے اولاد کے مزارات دھوپ میں نہ کوئی سایہ ہے نہ صاحبان، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کہ جنہوں نے بنت رسول کے مزار گرایا ہے، ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا وہ سوچے، غور کرے کہ یہ کیوں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا احتجاج نہیں ہے بلکہ رسول کی بیٹی کی قبر کو توڑا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، یہ احتجاج جو ہم ہر سال انہدام البقیع کے سلسلے سے کرتے ہیں، یہ ہمارا احتجاج ایک یونیورسل، ایک آفاقی احتجاج ہے، اور اس کا ہم حق بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس میں ابھی حمیت اور غیرت باقی ہے۔ ہم نہ بے حس ہوئے ہیں، نہ ہم نے ایسی چیزیں سرایت کر گئی ہیں کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہوں مگر بباطن ہم نے طاغوت کی بیعت کر رکھی ہو۔ جن لوگوں نے انہدام جنت البقیع کیا، بقیع کے مزارات کو توڑا ہے، دراصل وہ شیطانی ہاتھ ہیں جو طاغوت کے اسیر ہیں۔ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں طاغوت کی ولایت باقی ہے۔ لہذا ہم تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بغض کا اظہار مزارات کو اور روضات کو توڑ کے دکھا دیا ہے، اور ہم ان کو متمدن بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جہاں جہاں بھی جس بھی تمدن میں اور سویلائزیشن میں نظر ڈالی ہے، کلچرز پر نظر ڈالی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے آثار کو باقی رکھتے ہیں اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہ سعودی کمبخت جو ہیں وہ اتنا گر گئے ہیں اور پست ہو گئے ہیں کہ نہ ان کو اپنے رسول کی فکر ہے، نہ اولاد رسول کی فکر ہے، نہ اصحاب رسول کی فکر ہے، اور اتنے منافق ہیں کہ اپنے
فقہ کے ائمہ کے مزارات اور روضات تو باقی رکھتے ہیں، مگر رسول اور اولاد رسول سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ ان کی پوری سازش تھی کہ رسول اللہ کے روضے کو توڑ دیں. اور اگر آپ کتاب کا جائزہ لیں تو رسول اللہ کے روضے کو ان کے وہابی عالم نے صنم اکبر قرار دیا تھا، مگر ان کے شنی ہاتھ جو ہے وہاں تک پہنچ نہ پائے. ہاتھ ان کے بقیع تک پہنچ گئے اور مزارات کو ڈھا کے بتا دیا کہ نہ تم کل رسول اللہ کے تھے نہ اہل بیت کے تھے، بلکہ تم پیسوں کے پجاری اور سامراج کے بگاری ہو. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. چنانچہ ہم اس صدائے احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ مزارات دوبارہ نہ بنا دیے جائیں. یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا گلوبل حق بھی ہے، یہ ہمارا انسانی حق بھی ہے کہ ہم نے جن سے دین پایا، شریعت پائی، عقائد پایا، جنہوں نے ہم کو خاک سے پاک کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو سلیقہ سکھایا، دین دیا ہے، ہم نے ان مسلمانوں نے انہی کو کے مزارات کو اجاڑ دیا، انہی کی قبروں کو مسمار کر دیا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا اپنے حبیب سے کہ آپ اس نبوت اور رسالت کے اوپر کچھ نہ مانگیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت کو مانگیے. کیا یہی اجر رسالت ہے کہ جناب زہرا کی قبر کو مسمار کر دیا جائے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ امام حسن و حسین سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے، حسن کو جو ہے وہ زہر دے دیا جائے، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیسہ کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا جائے؟ اور کیا یہی اظہار مودت و محبت ہے اہل بیت سے کہ 4 ائمہ اس بقیع میں جن کی قبریں تھیں اور مزارات تھے اور روضے تھے ان کو ڈھا کے برباد کر دیا جائے؟ یہ کیسا اجر ہے، یہ کیسی مودت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں یہیں سے معلوم ہو گیا کہ تم نہ کبھی ان سے تم کو محبت تھی نہ مودت تھی، بلکہ تم فقط ان کا نام زبان سے لیتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ان کے آثار کو مٹا دو اور فنا کر دو. مگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یریدون، ان کا ارادہ ہے، یہ ہمیشہ ارادہ کرتے رہیں گے کہ نور خدا کو اپنی بھوک سے بجھا دے، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. یہ جو چاہے کر لے. آج یہ صدا پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہے، 100 سال گزر گئے ہیں اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری بات کو مان نہ لیا جائے، ہماری بات کو سن نہ لیا جائے. اس لیے کہ ہم نے اجر رسالت کو ادا کیا ہے. ہم اصل میں محبان اہل بیت ہیں، ہم محب رسول ہیں اور قرآن کی آیات پہ عمل کرتے ہیں. لہذا ہم اپنی آواز کو بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ فقط زبان سے کلمہ نہ پڑھو بلکہ دل سے اس کلمے کو اتار کے بتاؤ کہ جنہوں نے کلمے کی لاج کو رکھا ہے آج ان کے لیے میدان میں اتر آؤ تاکہ یہ وہابی حکومت کے چہرے سے اسلامی نقاب کو اتار کے بتایا جائے کہ اس کے پیچھے جو یہ صہیونی سلفی نجدی آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، یہ آئیڈیالوجی دنیا میں روشن ہو جائے کہ یہ نہ کبھی کسی مسلمان کے ہیں نہ یہ کسی انسان کے ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. ان کی اوقات کو بتا دینا چاہیے. آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے مظلوموں پر ظلم کر کے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور اسی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں جو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. نہ یہ دنیا کے ہیں نہ یہ عالم اسلام کے ہیں. لہذا ہم پوری دنیا میں آواز کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک یہ مزارات نہ بن جائے اور ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے کہ آل رسول آپ کا حق ہے کہ آپ کا روضہ ہونا چاہیے، آپ کے مزارات ہونے چاہیے، آپ مرجع خلائق ہیں اور انشاءاللہ جلد آپ کا روضہ بنے گا. اس لیے کہ آپ کے چاہنے والے نہ کبھی خاموش تھے نہ کبھی خاموش بیٹھے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہیں پر ٹھہر جائیں اور کی جلد سے جلد تعمیر کی جائے تاکہ جو ہے رسول اللہ اور امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اے مسلمانان جہان، آپ کو بس یہ 2 منٹ کا پیغام دینا ہے. آج وہ دن ہے کہ جب ہم جنت البقیع جو کہ 1925 میں منہدم کر دیا گیا، اس
ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس امام کے لیے کہ جس کا ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمارے برادران اہل سنت مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں ہمارا اختلاف ہے، مگر ہمارا اتحاد اس بات میں ہے کہ ایک روز امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ واقعاً اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں اور اگر ان کے حقیقی منتظر ہیں تو پہلے اپنی ذات سے اور ان کے آنے سے پہلے اس کائنات میں موجود ہر ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہوگا، ورنہ آپ ان کی فوج میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ آج ہر انسان، آج ہر مسلمان امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا حامی اور ان کا معاون و مددگار بننے کا خواب دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے ظہور کی، تو سب سے پہلے ان کی جدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قبر کی مسماری کے خلاف یہ وہ ظلم ہے کہ شاید زمین پر اس سے بڑا ظلم نہ ہوا ہو۔ پہلے میں تمام عالم اسلام سے اپنی اس صدا کو ان تک پہنچا کے صدائے احتجاج بلند کر کے کہتا ہوں کہ اگر واقعاً آنے والے امام آخری حجت خدا کے انتظار میں ہو، اگر حقیقی منتظر ہو، اگر واقعاً ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کرو گے اور ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو پہلے اس دور میں جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، 4 اماموں کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، ہزارہ صحابہ کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ پہلے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنی ذات سے اور اس کائنات سے تمام ظلم کو مٹاؤ، تاکہ اس لائق بنو کہ آنے والے اس فرزند زہرا، اس یوسف زہرا سے آنکھیں ملا سکو اور اس کی مدد کا دعویٰ کر سکو۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک یا زہرا، البقی 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 اللہ صلی علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پیغمبر کہہ دو ان سے قرابت داروں سے محبت کریں اگر اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج بقی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ حکم خدا ہے اور یہ مودت اہل بیت اور پیغمبر اسلام ہے، تاکہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ جس نے بقی کو مسمار کیا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو فقط پیغمبر اسلام کے کلمہ پڑھا ہے اور عملی طور پر پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل نہیں کیا ہے۔ عملی سیرت یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے خرابت داروں سے محبت کرے۔ یقیناً آج ہم یہ احتجاجی جلوس اور یہ ہمارے ہاتھوں میں یہ بقی کے تصاویر یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کی مخالفت کی ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت میں بیان کیا ہے کہ ہمیشہ دیکھو مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا جو مقابلہ کرنا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ تقوی الہی یہی ہے کہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین کو اختیار کرنا۔ یقیناً آل سعود نے جو ظلم کیا ہے اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے آج یہ پروٹیکس کر کے، آج یہ تظاہرات کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح آل سعود نے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کیا ہے، جہاں پر اللہ نے حکم دیا، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کو ختم کیا تاکہ یہ بتلاتے ہوئے کہ دیکھو میرے بعد یہی وہ اہل بیت ہے کہ جن کا راستہ تمہیں تھامنا ہے۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر روزے کوثر میں، اگر حوض کوثر پہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرو گے، جب تک تم اہل بیت اور قرآن کا دامن نہیں تھامو گے تم مجھ کو نہیں پاؤ گے اور نہ ہی میری تم شفاعت کو حاصل کرو گے۔ بقی ایسی متبرک جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام نے کہ وہ دگل کا ٹکڑا جہاں پر دفن ہے
जहाँ पर पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा कि देखो जिससे फातिमा राजी है उससे मैं राजी हूँ, जिसको फातिमा को जिसने नाराज किया गोया उसने मुझे नाराज किया, उसने खुदा को नाराज किया और वो शख्स जहन्नमी है। ये आले सहूद बज़ाहिर इस्लाम का लिबास पहने हुए मगर दरअसल इनका अगर माजी देखे ये वो माजी बदतरीन माजी है जिसने बुत परस्त किया है, जिसने बुत परस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपनी जान को बचाने के लिए बज़ाहिर इस्लाम को कबूल किया है मगर इनका कोई किरदार इस्लाम जैसा नबी जैसा नहीं मिलता। इन्होंने सब कुछ राइज किया, सब कुछ आले सऊद ने अपने अरबिस्तान में सब कुछ खोलने की इजाजत दी, तामीर करने की इजाजत दी। आप देखें दुबई में मंदिर बनाने की इजाजत दी गई है, बहरीन में मंदिर बनाने की इजाजत दी गई। यूं ही अनकरीब आप देखेंगे ये अरबिस्तान ये उन्हीं की नस्ल में से है, ये मंदिर बनाने की इजाजत तो देगा मगर ये पैगंबर इस्लाम की औलाद के कबूर बनाने की इजाजत नहीं देगा। हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते परवरदिगार तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा, हम सब मिलकर अपने आखिरी हुज्जत के साथ जन्नतुल बकी की तामीर करने की तौफीक इनायत फरमा। यकीनन परवरदिगार से दुआ करते कि आले सऊद और आले यहूद को अपने अजाब में मुब्तला फरमा, इन्हें दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख़ार फरमा। परवरदिगार ताला शियान हैदर कर्रार उनकी जान और माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान तशय्युअ को निस्फ़ नाबूद फरमा, फरज़ंद बकी का ज़हूर फरमा, हम सबको लश्कर बकी में शामिल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबान ईमान दानिश्वर का मजमा है। मुसलसल आप एक ज़ाकिरीन उलमा से तकारीर सुनते आ रहे हैं जो स्कॉलर हैं, डिग्नेटर्स हैं। उनके बाद मेरी लबकुशाई एक जसारत रखती है मगर एहतजाज जन्नतुल बकी में बस हिस्सा ले रहा हूँ, 2 मिनट की जहमत है। निगरानी इमाम में होगा यह नेक काम, निगरानी इमाम में होगा यह नेक काम, अच्छा ख्वाब है ताबीर के लिए, महशर में फातिमा तुम्हें कर देगी सुरखुरूर, उठ जन्नतुल बकी की तामीर के लिए, उठ जन्नतुल बकी की तामीर के लिए। ये दामे दिरम में सुखन जो आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए, देखिए प्रोसेशन निकालना आसान बात नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेशन निकाली है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये उलमा और ये ज़ाकिरीन ये मोमिनीन और मोमिनात का भी शुक्रगुजार हूँ जो एहतजाज में शरीक हुए हैं। ये है जन्नतुल बकी की तामीर के लिए हम निकल के आए हैं। एक शेर याद आ गया मुझे, क्या तमाशा किया इस्लाम ने, क्या तमाशा किया इस्लाम की तकदीर के साथ, शब्द खत्म शब्बीर का हुआ नारे तकबीर के साथ। आप समझ गए होंगे ये नारे तकबीर कब की है, ये 1400 वर्ष पहले की है, ये 1400 वर्ष से चलते हुआ आ रहा है। ये जुल्म नारे तकबीर का इस्लाम का लिबादा पहनकर मोहम्मद के नवासे को कत्ल किया। ये 1400 वर्ष बाद आज इस्लाम का लिबादा पहनकर इस्लाम का नाम लेकर जन्नतुल बकी को मिसमार किया गया। I humbly requested, I don't know, I don't understand why these people are not giving the permission to give rebuild of Jannatul Baqi. As the organizer and ulama are asking me to give some speech in English, so that our message to convey to the government of India as well as the government of Telangana, what we are coming out, what is the issue of we are speaking, why we are disheartened now. We are very disheartened. Our eyes are crying, our hearts are crying. Oh, a small issue not. This is a big issue. In the year of 1925, the Saudi government have demolished the daughter of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam graveyard. I just convey this message to you, the government of Telangana. So pass this message to the government of India so that they get the permission from the Saudi Arab government to rebuild of Jannatul Baqi. From 100 years we are waiting. From 100 years just we are protesting.
to rebuild. Give the permission, give the permission. देखिए हम 100 साल से पूछते आ रहे हैं कि परमिशन दे दो बनाने के लिए, तो परमिशन नहीं मिल रहा है, मगर अनकरीब तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद बनाएंगे ठहर के, हम खुद बनाएंगे। इसी जन्नतुल बकी में बजमे अब्बास रह आएगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये humbly request you. There is no harm to give the permission. It is your hand. If you give the permission, Fatima Zahra will not keep your deed. He will forgive all your sin. This is my promise. You give the permission, मगर तुम्हारे हक में नहीं है। तुम 1400 बरस से जुल्म करते आ रहे। तुम्हारा काम कत्ल करना है, जलाना है, तुम्हारा काम कत्ल करना है। तुम नस्ल यजीदी है, नस्ल यहूदी है, हम नस्ल अली और फातिमा है। सोचिए, बोलिए, तहरीक कीजिए, कलम चलाइए, खामोश रहना जुर्म है। So humble request to this government and those who have got the power of politics, you please come forward and put our application, put our desired things, put our issues to the government, so that we can get the permission. So as early as possible, I hope that we will get the permission in this year only, and we will rebuild of the Jannatul Baqi. Ma'assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. इस पे दरूद सलाम भेजता है उसे फातिमा जहरा कहते हैं। अल्लाह जिस पे दरूद सलाम भेजे उसे फातिमा जहरा कहते हैं। अल्लाह जिस पे लानत भेजे उसे जालिम आले सऊद कहते हैं। हमारे जुलूस में, हमारे साथ में जो भी है, आप समझते होंगे कि यहाँ पर जितना मजमा है उतना नजर है। सारी दुनिया में जन्नतुल बकी के ताल्लुक से हर जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है। आप समझते हैं कि यहाँ पब्लिक नहीं है, बस एक जुमला अर्ज कर दो, अगर कोई जिसकी औलाद जिंदा है अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिसके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अगर किसी के माँ बाप गुजर जाए या किसी की औलाद गुजर जाए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बस एक नफ्सियाती पहलू आपके सामने अर्ज करता हूँ, अगर किसी की दुनिया में औलाद गुजर गई जिसमें कोई बेटी शामिल हो और वो बेटी गुजर गई दुनिया से, अब वो घर में गम में बैठा हुआ मौजूद हो, अगर उसे कोई आगे ये कह दे आपने बेटी को जहाँ पे दफन किया था उस कब्र को कुछ जालिमों ने मिसमार कर दिया, अब बात पर क्या गुजरेगी ये तसव्वुर कर लीजिए। बस इस एहतजाज में आप और हम नहीं, हमारे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शामिल है, हमारे साथ अल्लाह की मर्जी शामिल है, हमारे साथ अली इब्न अबी तालिब है, हमारे साथ इमाम हसन मुश्तबा है, हमारे साथ इमाम हुसैन है, हमारे साथ अइम्मा मासूमीन है, हमारे साथ अंबिया कराम है, हमारे साथ मलाइका है, क्योंकि इन सबको जन्नती कहा जाता है और तमाम जन्नतियों के सरदार का नाम इमाम हसनैन है और इमाम हसनैन के कदमों में जिसकी जन्नत है और सैयदतुल निसाई फातिमा ज़हरा है। एहतजाज में कौन है? वो रसूल जिस पर क्या गुजरी होगी जब उनको ये मालूम हुआ, जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी जिसके आने पर मैं उठ खड़े हो जाता था अल्लाह के हुक्म से, जिसका ठहरा रहना मुझे गवारा नहीं था, उस बेटी की मजार पे बुलडोजर चलाया गया। तो या रसूल अल्लाह आपके साथ हम बस तसव्वुरात आखिरी दो जुमले, महशर के दिन फैसला हो जाएगा, आप जाइए और कहिए हम एहतजाज जन्नतुल बकी में शामिल नहीं थे, हम जाएंगे, हम कहेंगे या रसूल अल्लाह हम एहतजाज जन्नतुल बकी में शामिल थे, अब फैसला मालूम हो जाएगा, हमारे साथ मोहम्मद है, आपके साथ आले सऊद है। इसी के साथ दुआ करता हूँ परवरदिगार जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर फरमा, इस मलून के अज़ाब में शिद्दत फरमा। जब तक
दोबारा जन्नतुल बकी तामीर नहीं होंगी। और ये कोई न सोचे कि इतने मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। याद रखो, एक परिंदे ने कोशिश की थी अपनी चूंच पर पानी लेकर, जहाँ जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया था। लोगों ने पूछा उससे कि तुम क्या कर लोगे, इतने से पानी थे। तो उसने कहा था कि मेरा शुमार उन लोगों में होगा कि जो आग बुझाने वाले थे। तो आग लगाने वाले और हैं, आग बुझाने वाले और हैं, जन्नतुल बकी मिसमार करने वाले और हैं, और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले और हैं। आले सऊद पे लानत। लब्बैक या ज़हरा, अल-बकी 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 अल-बकी। अलबत्ता दिगर हजरात से 2 मिनट बढ़ के शायद हो जाएंगे। आज का ही हमारा जुलूस के जो इतना जुलूस है, यकीनन चित्र कम हो या ज़्यादा उसका काम खुशबू देना है और देता है। चूँकि दिगर से सुना भी हजरात से बात अक़लियत पर कम लोगों पर हुई, तो कभी इस चीज़ पर न जाएं कि अफराद कितने हैं। ये देखा जाए कि इन अफराद का ज़मीर कैसा है, ये देखा जाए कि इनकी हिम्मत कैसी है, ये देखा जाए कि इनके हौसले कैसे हैं। और दूसरी बात, आज जो उनको नज़र यहाँ पर आ रही है, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि वो हजरात के जो शिया मीडिया चलाते हैं और दावा करते हैं कि हमारा चैनल जो है खिदमत आज़ादारी के लिए, तशरीफ के लिए है, आज यहाँ पर तोता नजर आ रहा है। तो इसकी 2 ही बातें हो सकती, या तो फेक चैनल है हमारे पास कुछ, जो जहाँ हदिया मिलेगा वहीं पर आकर हम उसको जो है ना कवरेज देंगे, या फिर ये कि कहीं ना कहीं पार्टीबाजी होती है। तो लिहाजा इस बात का भी हमको जो है ख्याल करना चाहिए। और जो आज हमने एहतियाज के यहाँ पर आवाज़ उठाई है, जमा हुए हैं, यकीनन आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बचते हैं, उन तमाम मुसलमानों को सोचना होगा कि किसकी खबर को मिसमार किया गया और आज क्यों मुसलमान खामोश है। जब 1936 में आले यहूद आले सऊद ने बीबी की खबर को मुनहजिम किया, उस वक्त अगर मुसलमान अपने ज़मीर के जिंदा होने का सबूत दे देता तो आज बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से गया ना होता। आज जो कुछ इजराइल जुल्म कर रहा है और जो कुछ फलस्तीन के अंदर आप तमाम देखते हैं, न्यूज़ के अंदर बदलाया जा रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, 30,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्ल हो गया। ये जो कत्ल आम हो रहा है, ये जो हर रोज नस्ल कशी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भी हद तक जिम्मेदार है कि जब दुख्तर रसूल की खबर को मिसमार किया जा रहा था कि आलम इस्लाम तमाशा ही बना हुआ बैठा था। और आज भी वक्त है कि मुसलमान आंखों को खोले और देखे कि कल भी वही लोग आवाज बुलंद कर रहे थे और आज भी वही लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं जो अली की विलायत का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहने वाले हैं। और और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी भी उन्हीं अफराद के हाथों में मुनहसर है कि जो खैबर शिकन के मानने वाले हैं और खैबर शिकन के मानने वाले ही खुद को आज़ाद करवाएंगे और बकी भी तामीर होगी और खुद भी हमारे हाथों में होगा इंशाअल्लाह, खुद पर भी हमारा परचम लहराएगा। तो लिहाजा दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बचते हैं, आवाज में सबको न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के लिए, इसके साथ साथ रसूल खुदा की एक लौती दुख्तर सिद्दीक़ कुबरा की कब्र के लिए भी आवाज को उठाना चाहिए अगर ज़मीर जिंदा है तो। और साथ साथ ये बात आज करते चले कि चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, शहर हैदराबाद में रहते हैं, तो अभी कल की बात है, हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ जनाब कलेक्टर असदुद्दीन नवीद साहब तशरीफ लेकर आए यूनिवर्सिटी और शिया उलमा से तो मुलाकात की। और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन शिया उलमा से उन्होंने मुलाकात की होगी तो हमारे शिया उलमा ने उनसे अपने मुतालबात भी रखे होंगे, अपनी डिमांड भी रखी होंगी और ये डिमांड भी रखी होगी कि जन्नतुल बकी की तामीर के लिए पार्लियामेंट को आवाज उठाए।
اور یہ آپ کا پورا پورا حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں. اگر آپ ہمارے شہر کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہمارے شہر کے سے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں حیدرآباد کی, تو حیدرآباد کے تمام شہروں کا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اس بحث کو اٹھائیں اور ایک میمورنڈم پاس کروائیں کہ حکومت ہندوستان سعودی حکومت پر زور دے کہ تاکہ بقی کی تعمیر کے لیے راحت کو فراہم کیا جائے. لیکن اگر کل یہ بات نہیں کہی علماء نے تو یہ افسوسناک بات رہے گی. اس لیے کہ دیکھیں الیکشن کا امتحان ہوتا ہے تو چاہے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو وہ ہمارے دروازوں پر آتے ہی آتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو شاذ و نادر مقام ملتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لوگ یہ دکھائی دیں گے, بلکہ نوبت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کو دروازوں پر کھڑے ہونا پڑتا ہے اور وہ وقت نہیں دیتے. اب جب موقع تھا ہمارے پاس تو ہم نے اگر آواز کو نہیں اٹھایا تو کہیں نہ کہیں ہم نے کوتاہی کی ہے. ارے کوتاہی ہماری کوتاہی نہیں بلکہ ہماری ایمانی کوتاہی کہلائے گی. شاید کسی کو برا لگ رہا ہوگا تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ, لیکن جو حق ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. آئیں سب مل کر بقی کی تعمیر کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لبیک یا زہرا کے نعروں کے ساتھ, لبیک یا مہدی کے نعروں کے ساتھ جلوس کو آگے بڑھاتے ہیں. لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, البقی 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 پر محمد وآل محمد. آپ تمام نوجوان بچے بزرگ عنایت جنگ کی جوڑی سے مسلسل قدم بقدم تقریر سنتے آ رہے ہیں. مولا ان نوجوانوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ, کیا بے شمار ہے تیری نعمات فاطمہ. فاتح خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو, ہم نام کبریا ہے تیری ذات فاطمہ. پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ, تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ. صلی اللہ محمد یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ, تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ. میں ان بھکاریوں کو بھلا کیسے مان لوں جو لوگ کھا گئے تیرے پاوات فاطمہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. نظام جنت البقیع کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم کہ جنت البقیع جلد سے جلد تعمیر ہو جائے, اس لیے کہ جنت البقیع کے قبرستان میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے, امام حسن علیہ السلام کی جنت البقیع کے قبرستان میں قبر ہے, چوتھے امام زین العابدین کی بھی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے, محمد باقر علیہ السلام کی بھی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے, اور ام المومنین کی بھی قبر, ام المنین کی بھی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے. ہم اس وقت تک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک شہزادی کا روزہ تعمیر نہ ہو جائے. اور میری گزارش ہے کہ حکومت سے ہندوستان کی کہ یہ آواز سعودی حکومت تک پہنچائے اور ان سے مطالبہ کرے کہ جنت البقیع جلد سے جلد تعمیر کی جائے اور ہم سب کو اپنی آنکھوں سے ان کا روزہ دیکھنا نصیب کرے. محمد وآل وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں, قل لا اسألكم علیہ اجرا, اے رسول ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے, کوئی سوال نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ الا المودۃ فی القربى, ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرے, محبت اختیار کرے. اور رسول اسلام نے بتایا کہ ان کے محبت انہوں نے بتایا کہ اپنی زندگی میں 9 مہینہ جس دروازے کی طرف دیکھ کر سلام کیا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یا پھر اس کے علاوہ یہ کہ رسول اسلام جب کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہو جاتی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں رسول اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے
اور پھر چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کر کے اس مقام پر لا کر بٹھاتے تھے جس مقام پہ خود آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ احترام کر کے بتایا کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں کر رہا ہوں بلکہ فاطمہ زہرا کا مقام اللہ کے نزدیک اور ہے. یہ احترام کر کے بتا رہے ہیں. اگر باپ ہونے کے اعتبار سے رسول اسلام نے یہ احترام کیا ہوتا تو آج عالم اسلام کے ہر باپ کے لیے سنت ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. لیکن فاطمہ زہرا کا احترام کر کے دکھایا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت و مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک. اور ابھی تو یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغض اللہ، جس نے فاطمہ زہرا کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے فاطمہ زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اب جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تو پہلے ضروری ہے کہ فاطمہ زہرا راضی ہو جائے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. آج شوال، آج سے 1344 ہجری 8 شوال کو جناب فاطمہ زہرا کے مزار اقدس کو گرایا گیا، آپ کی گنبد کو منہدم کیا گیا. اور آج پورے 101 سال ہو گئے ہیں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی قبر دھوپ میں پڑی ہے. کوئی صاحبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آبیاری کرنے والا موجود ہے، نہ کوئی وہاں پر چراغاں کرنے والا موجود ہے. اور جب عقیدت مند وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسی موقعیت پر لوگ ان کو ظلم کرتے ہیں اور انہیں زندان کیا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اکثر یہ دیکھیں آپ، یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو وہابی یہ سعودی حکومت کے آل سعود جو ہے، یہ جو سلفی ہے، یہ جناب زہرا کے اوپر زندگی میں بھی ظلم کرتے تھے. آج انہی کی نسل یہاں پر جناب زہرا کی قبر پر ظلم کر رہی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2243 نمبر کی حدیث جو کہ جھوٹی حدیث ہے اور مولا کائنات سے منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا کہ اے وہ شخص، ایک راوی کو روایت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ بتاؤں کہ جو رسول اسلام نے مجھے بتایا ہے. تو ملعون کہتا ہے ہاں مجھے بتائے. تو مولا کائنات نے بتایا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جتنی بلند قبروں سے توڑ دیا جائے اور 4 بالیز کی اجازت ہے. تو اب جبکہ ہم اس حدیث کو کچھ دیر کے لیے سچ بھی اگر مان لے، تو زمین دوست کرنے کا جواب نہیں ہے، یعنی قبر کو زمین سے ملانے کا جواب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر تم یہ حدیث لا کر قبر کو منہدم کر رہے ہو تو گنبد حضرت فاطمہ زہرا کو مٹانے کے لیے یا گرانے کے لیے، ڈیمولش کرنے کے لیے کہاں سے جواز لاؤ گے؟ اگر تم نے قبر کا جواز لیا ہے تو بھی جناب زہرا کی قبر اطہا کو جو گنبد تھا اسے کیوں منہدم کیا گیا؟ آخر اس سے کیا تم کو ایسی کوئی روایت تھی کہ جس کی بنا پہ کہا کہ گنبدوں کو گرایا جائے؟ اگر گنبد گرانا تمہارے پاس اگر شریعت ہے تو بھی جاؤ رسول اسلام کے اس گنبد خضرا کو گرا کے دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں تمہارے پاس کتنا دم ہے. اس لیے کہ تم اگر اس کو گرا دو گے تو تمہاری اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ساری کائنات سے مسلمان ایک زبان ہو کر تمہارے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے اور تمہیں تمہاری اوقات بتا دیں گے. لیکن تمہیں یہ ہے کہ تمہیں دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہیں کوئی خدا سے لینا دینا نہیں ہے، تمہیں نہ اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ شریعت سے لینا دینا ہے، بلکہ تم آل سعود، آل یہود ہو، یہودیوں کی اولاد ہو، جو کہ تم یہ جناب زہرا کی قبر میں ظلم کر کے بتا رہے ہو کہ ہمارا تعلق نہ خدا سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ اہل بیت اطہار سے ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے خاطر رسول السلام کے روزے کو رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کمائی اس سے آتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے شراب کے اخراجات نکال سکے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے جوئے کھیل سکے، اپنے جوئے کے اڈوں کو آباد و شاد رکھ سکے. یہ ان کا منشا اسلام کی خاطر نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے. لہذا آج 9 شوال مسلمانوں کے دامن پر ایک سیاہ دبا ہے. سوچنا ہوگا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا
उनकी कब्र आज 101 साल हो गए हैं, कोई साहिबा नहीं है। इसी सिलसिले से ये एहतजाज किया जा रहा है और हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे और हमारा एहतजाज करना हमारा हक बनता है, इसलिए कि हम दस्तरखान हजरत फातिमा ज़हरा के मखार है। हम जनाब ज़हरा के सिलसिले के हुए सुन के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, हमारे एहतजाज दर करवाएंगे और ये भी सऊदी हुकूमत से हम कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे पैसे से, ना ही तुम्हारे पैसे से जनाब ज़हरा का रोज़ा बने, ना तुम्हारे नजीस पैसे की जरूरत है, ना तुम्हारे जो है आदमियों की जरूरत है, बस